بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، انہیں دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح اور پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں 1,24,000، ان تمام پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے کہ جن کو دیکھا نہیں گیا پھر بھی ان کو یقین ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے اوپر اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام پر بن دیکھے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پوری شرائط کے ساتھ اور پورے ارکان کے ساتھ، پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لی جائے، مرد بھی گھر کے اندر پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ مسجد کے اندر محلے کے تمام مرد، مسجد کے اندر تمام مومنین مسجد کے اندر آئیں اور نماز با جماعت ادا کریں اور پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کریں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے میں چاہے وہ ان کے اوپر وہ واجب ہو یا واجب نہ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ واجب ہو، مثال کے طور پہ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ ادا کرتا ہے، کسی کے اوپر فطرانہ واجب ہوتا ہے تو وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ اور واجب نہ ہو صدقات، جس طرح کوئی آ گیا، کوئی مستحق بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کر دی، اس کی مالی مدد کر دی۔ تو اس کے اندر دونوں داخل ہیں، دونوں شامل ہیں کہ اس کے اوپر واجب ہو وہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ادا کرتے ہیں، واجب نہیں ہے پھر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کے اندر، ان الفاظ کے اندر صرف اللہ تعالیٰ مال کا ذکر نہیں کر رہے کہ مال کو خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ سمجھدار ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے، حالات کا وہ علم رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھا مشورہ دے، اچھی بات بتلائے۔ کاروبار کے متعلق کوئی مشورہ کرنے جاتا ہے تو اس کو ایسا کاروبار بتائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے سود مند ہو۔ اور اگر کوئی علم رکھنے والا شخص ہے تو اس کو چاہیے لوگوں کے اندر اپنا علم پھیلائے، اچھی بات لوگوں کو بتلائے۔ اور کوئی ہنر جانتا ہے، کسی قسم کا بھی ہنر جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہنر اگلی نسل کے اندر منتقل کرے، اگلی نسل تک اپنا ہنر پہنچائے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے اندر صرف مال شامل نہیں ہے بلکہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، جس قدر ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائے۔
تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات بیان کی ہیں، اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر 3 اور صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ یعنی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں۔ اور 5ویں جو صفت ہے وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے، جو کتب سماویہ نازل کی، ان کے بارے میں بھی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی کتب سماویہ تھی، جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے وہ حق اور سچ تھے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی وجہ سے ان کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لہٰذا اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت باقی ہے، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حق اور سچ وہ کتابیں بھی تھیں، حق اور سچ یہ کتاب بھی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزل من قبلک، اور یوں نہیں کہا کہ وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل کیا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں فرما رہے ہیں وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، تو آگے لازماً اللہ تعالیٰ یہ کہتے وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، گویا کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور متقین کی جو آخری صفت بیان کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ 6ٹھی صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آخرت آئے گی، اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، یہ دار العمل ہے، ایک اور جہان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ جو لوگ یہاں سے اچھے عمل کر کے جائیں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو لوگ یہاں پر اچھے عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی 6 صفات کو بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر ان کے بارے میں ایک فیصلہ فرما رہے ہیں، وہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔